ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں۔ صدر محفل، رونق محفل قبلہ ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں۔ احباب جلدی جلدی سٹیج کے پاس پہنچیں تاکہ علامہ صاحب کے خطاب سے اپنے اپنے قلوب و اذان کو منور فرمائیں اور ایمان تازہ فرمائیں۔ ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ پیارے لوگ اور بزرگ ہستیاں بیٹھی ہیں، یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آل نبی اولاد علی ہمارے درمیان ہیں۔ بزرگوں سے سنا کہ سید کی زیارت کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور قبلہ پیر سید ابرار حسین نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ پچھلے الحمدللہ یہ 5واں حضور قبلہ سائی محمد بلال بادشاہ جی سرکار کا عرس مبارک کی تقریب ہے، اور میں پچھلے 4 سال سے یہ میری کوشش رہی کہ علامہ صاحب ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، تو اس دفعہ اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم فرمایا اور یہ ہمارے درمیان ہیں۔ میں دل کی اتھاگرائیوں سے اپنی طرف سے اور تمام انتظامیہ کمیٹی سائیں محمد بلال بادشاہ جی سرکار کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے دائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کے نعروں کی گونج میں ہمارے نہایت ہی قابل احترام سید آل نبی اولاد علی حضور قبلہ علامہ پیر سید ابرار حسین شاہ نقوی صاحب آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں سٹیج پہ اور ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، نبی کے دیوانے بیٹھے ہو، ذرا زور لگا کے، پورا زور لگا کے سینے کا نعرہ تکبیر، اور زور لگا کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ ملنگا دا نعرہ انج نہیں ہوتا، ملنگ پورا زور لا کے نعرہ لاندے ہیں، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا وطبیب جسمنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والصلاة والسلام علی اہلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج سب ہم اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں اس عظیم محفل میں، اس مجلس میں جمع ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے مل کر اللہ عز و جل کی ثنا کرنی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے مل کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کرنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے مل کر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کرنا ہے، جس سے قبلہ علامہ صاحبزادہ افتخار حسین ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی صحبتوں کو اچھا کریں۔ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو عزیز ہیں، جن کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن کا ہماری زندگی پر ہمارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کو زندگی میں کامیابی ملے اور وہ حق اور سچ کے راستے پر قائم اور دائم رہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ ایسے دوست بنائے، ایسے دوست ڈھونڈے جو نہ کہ فقط ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہیں، بلکہ اگر وہ غلطی کرے تو اس کو بتائیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص ہماری زندگی میں ہمیشہ ہماری تعریف کرتا رہے، اگر ہم غلط کام بھی کریں تو وہ ہماری تعریف کرے، تو مولا فرماتے ہیں وہ آپ کا دوست نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہے۔ الحمدللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، اور جتنا بھی میں اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کروں کم ہے کہ ہم کشمیر کے لوگ ہمیشہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اس رب غفور کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم اس تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں آل محمد کا عشق ہے، ہمارے دل میں اصحاب محمد کا عشق ہے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس انداز سے گزاریں۔ الحمدللہ اس محلہ مونڈا میں اتفاق ہے اس بات پر کہ ہم سب رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم سب رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے دل میں آل کی بھی محبت ہے، ہمارے دل میں اصحاب کی بھی محبت ہے۔ جو لوگ ہمیں رسول سے جدا کرنے کی کوشش کریں گے وہ کل بھی ہمارے نزدیک مردہ آباد ہیں، وہ آج بھی ہمارے نزدیک مردہ آباد ہیں۔ جس نے ہمیں رسول سے جدا کرنے کی کوشش کی، جس نے ہمیں آل محمد سے دور کرنے کی کوشش کی، جس نے ہمیں اصحاب محمد سے دور کرنے کی کوشش کی، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔
چونکہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، جس سے علامہ صاحب فرما رہے تھے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کو بتانا کہ حق اور سچ کا راستہ کیا ہے۔ 5 وقت ہم نماز میں یہ کہتے ہیں اللہ سے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھ۔ کون سی وہ صراط ہے جس کی ہر وقت ہم دعا کرتے رہتے ہیں؟ ذرا قرآن کا ترجمہ پڑھا کریں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء سے سیکھیں۔ ہمارے لیے فخر ہے کہ علامہ صاحب نے ہمیشہ اس محلہ میں اتحاد اور اتفاق کی بات کی ہے۔ علماء سے سیکھیں کچھ، کیونکہ لوگوں کا کام ہے ہمیں آپس میں جدا کرنا۔ یہ ایک عالم دین کا کام ہے جو رسول کی امت کو ہمیشہ ایک اور واحد دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ دعا کرتے ہیں ہمیشہ، یا اللہ وہ صراط کون سی ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں وہ صراط ہے جس پر میرے انعام ہیں، میری رحمتیں ہیں، میری فضیلتیں ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سا راستہ ہے جس پر اللہ کی برکتیں ہیں، جس پر اللہ کی رحمتیں ہیں، جس پر اللہ کی فضیلتیں ہیں؟ رسول مسکرا کر فرماتے ہیں، اگر صراط چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ حق کے راستے پر رہو، تو ایک قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، دوسرا آل محمد کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ کامیابی ہمیں ملے گی اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ کامیابی ہمیں ملے گی کہ ہم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کو سمجھیں گے۔ جیسا سے قبلہ صاحب فرما رہے تھے، آج 25 رجب ہے اور آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ شہادت اس لیے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی کو بھی شہید کیا گیا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا واقعہ آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ کربلا والوں کا درس بس یہ نہیں کہ ہم آپس میں تقسیم ہو جائیں، کیونکہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، جہاں آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہے، جہاں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، وہاں فرقے میں نہ بٹ جائیں آپس میں، چونکہ ہم سب توحید اور رسالت کے قائل ہیں۔ سیکھیں آل محمد کی سیرت سے۔ بس ایک فرمان امام موسیٰ کاظم کا، اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ صاحب ختم کی تلاوت فرمائیں گے۔ کون ہے امام موسیٰ کاظم؟ جو سلسلہ امامت کا ہے، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد امام حسین، امام زین العابدین، ان کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کون امام جعفر صادق؟ وہ ہستی تھے جو ائمہ اربعہ کے بھی استاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد امام جعفر صادق علیہ السلام۔
ان کے بیٹے کا نام امام موسیٰ کاظم ہے۔ اور الحمدللہ میں یہ اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ قبلہ صاحب کے ساتھ میری ملاقات نجف اشرف میں ہوئی، اور الحمدللہ وہ مقدس مقامات کی زیارت یہ اپنی آنکھوں سے کر کے آئے ہیں۔ اور جب بغداد سے کاظمین کی طرف جائیں تو امام محمد سقی علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دونوں کی قبریں ایک زری کے اندر ہیں۔ لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو حق اور سچ کا راستہ نہ بتائیں، مگر کیا انہوں نے حق اور سچ کی بات کو چھوڑ دیا تھا؟ دیکھیں آج جو کشمیر کے نوجوان ہیں یا کشمیر کے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، دیکھیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ کبھی نہیں بنا یہاں۔ جب بھی ہمارا دل چاہے ہم محفل رسول سجا لیتے ہیں، جب بھی ہمارا دل چاہے ہم مجلس سجا لیتے ہیں، مگر پوچھیں ذرا کشمیر کے لوگوں سے کہ اس وقت کتنے ظلم ہیں ان کے ساتھ، مگر کیا کبھی انہوں نے رسول کی محفل کو چھوڑا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ درس لیں کشمیر کے لوگوں سے کہ یہ زندگی جو ہے یہ چند دنوں کی ہے۔ یہاں اگر ہم آپس میں دور ہوتے جائیں گے تو کل روز محشر اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ آپ آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں کر سکے، تو آج یہ جو قیامت کا دن ہے اس میں آپس میں کیسے اکٹھے ہوں گے؟ کیا وہاں کوئی مسئلہ ہوگا کہ یہ سید ہے یہ غیر سید ہے؟ کیا وہاں کوئی ٹولے بنیں گے کہ یہ راجے ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ مغل ہیں؟ وہاں سب ہم ایک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگٹھے جمع ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو اگر وہاں ہم نے کل ایک ہونا ہے تو اس دنیا میں ہم رسول کے ذکر پر ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ رسول کی آل کے ذکر پر ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ رسول کے اصحاب کے ذکر پر ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں حق اور سچ کا راستہ بتایا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں رب کے ساتھ ملایا ہے۔ ولی کا کام ہوتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولی کا کیا کام ہے؟ یخرجہم، ظلمت سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے آتا ہے۔ آج یہ محفل کا انعقاد سائیں ماجد مغل نے جو کیا ہے، یہ جس ہستی کے پیچھے چل رہا ہے، جو عشق ہے اس کے سینے کے اندر، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہے، وہ اصحاب محمد کا عشق ہے۔ انہوں نے یہ راستہ ہمیں بتایا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو حق اور سچ کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام موسیٰ کاظم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر چاہتے ہو کہ کامیابی ملے تو جس طرح سے جب انسان کسی پودے کو لگاتا ہے، کسی پھول کو لگاتا ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کا قول ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان پھول یا کسی چیز کو زمین میں لگاتا ہے تو پہلے یہ وہ بندوبست کرتا ہے کہ جو زمین ہے وہ ہری ہو جائے، اس میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو رکاوٹ بنے اس پھول کے لیے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اے لوگو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی معرفت ہو جائے تو اپنے دلوں کو ایسے بنا دو
اپنے دلوں کو ایسے صاف کر دو کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر فقط اس کی زبان تک نہیں رہتا، بلکہ اس کا دل ایسے صاف ہو جائے کہ وہ سیدھا ذکر اس کے دل میں اتر جائے۔ مولا امام علی علیہ السلام آخری فرمان اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ سب اس محفل میں، اس مجلس میں شامل ہیں، یقیناً آپ کے دلوں میں دعائیں ہوں گی۔ سائیں ماجد مغل صاحب نے جو یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، یقیناً ان کے دل میں بھی کوئی دعا ہوگی، اور سائیں محمد بلال صاحب کے لیے یہ جو عیسیٰ ثواب کی محفل ہے، یقیناً ان کی پہلی دعا تو ان کی مغفرت کے لیے ہوگی، مگر مولا فرماتے ہیں کہ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ قبول نہیں ہوتی۔ انسان ہمیشہ دعا کرتا ہے، دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں، وہ آپ کر لیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ جو وسیلہ انسان بنائے وہ وسیلہ درست ہونا چاہیے۔ اگر کچا وسیلہ بنائیں گے تو کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو کسی نے پوچھا مولا بتائیں کہ وہ وسیلہ کون سا ہے جو ہم لے کر رب غفور کی بارگاہ میں پیش ہوں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ وسیلہ محمد و آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی دعا جب تک انسان درود نہیں بھیجتا محمد و آل محمد پر، اس وقت انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ بس زمین پر رہتی ہے۔ جب انسان اول اور آخر درود پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ آسمان تک جاتی ہے دعا۔ دوسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کیا کریں، اور ایسے نہ کہیں کہ بس غلطی ہوگی مولا معاف کر دے، کیونکہ بعض طور پر ہماری عادت بن چکی ہے۔ دیکھیں کچھ علماء کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر ذکر میں اگر ہم لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ آپ کثرت سے توبہ کریں، کثرت سے توبہ کریں، تو لوگ کہتے ہیں جی مولانا کا کام ہی ہوتا ہے بس ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارا کام نہیں ہے آپ کو ڈرانا، ہم آپ کو حق اور سچ کی بات بتا رہے ہیں کہ جب یہ دل جو گناہ کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، کثرت سے استغفار جب کریں گے یہ دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا۔ اور ایسے نہ فقط استغفر اللہ کہتے رہیں، بلکہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ کیسے ہم اللہ سے معافی مانگیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس نیت سے مانگا کریں کہ مولا جو گناہ مجھ سے ہو چکا ہے اس کی تو میں معافی مانگ رہا ہوں، مگر آئندہ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہ گناہ کبھی دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب انسان یہ نیت کر لے کہ میں دوبارہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، پھر ایک تسبیح سونے سے پہلے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اس کی تلاوت فرمائیں، اور دیکھیں کس طرح سے آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی، کس طرح سے گھر کے اندر رزق کا اضافہ ہوگا۔ پھر دیکھیں یہ جو عشق ہے ہمارے دل کے اندر، عشق مصطفیٰ، پھر دیکھیں اس کے نور سے آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا۔ یہ جو امامت اور ولایت کا عشق ہے، جو رسول کی آل کا عشق ہے، پھر دیکھیں یہ کیسے آپ کی زندگیوں میں انقلاب لے کر آئے گا۔ مل کر اپنے رب کو یاد کریں۔ قبل اس کے علامہ صاحب ختم کی تلاوت فرمائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس رب کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور واسطہ دے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، واسطہ دے جد الحسن والحسین کا، واسطہ دے سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بابے کا۔ پھر دیکھیں کیسے انقلاب آتا ہے۔ مل کے فرمائیں یا اللہ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ مل کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تجھے واسطہ اپنے پیارے نبی کا ہم سب کے گناہ معاف فرما مل کے کہیں یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان میرے اللہ آج 25 رجب کا دن ہے امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں میرے اللہ یہ مسلک نسبتوں پر قائم و دائم ہے میرے اللہ امام موسیٰ کاظم کی نسبت ہے رسول اکرم سے میرے اللہ امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما خصوصاً اس محلہ مونڈا والے کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما سب مل کے کہیں یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم مل کے یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا کریم یا رحیم یا رحیم یا رحمان مل کے آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے سائیں ماجد مغل کے تمام مرحومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے خصوصاً جن کے لیے یہ محفل اور مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے سائیں محمد بلال صاحب کے لیے اور جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان سب مومنین کے لیے آپ سب اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً صاحبزادہ علامہ افتخار ہاشمی صاحب کے تمام مرحومین کے لیے اور خصوصاً ان کے والد کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے کہیں یا اللہ 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 یا یا اللہ یا اللہ اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں خدا ہم سب کو آل محمد کی معرفت عطا فرمائے اصحاب محمد کی معرفت عطا فرمائے آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں جو کلام کا پڑھیے تصویر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد مع أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سالانہ سائیں بلال صاحب نے پنجاب کے لاوارث حضرات جنہوں نے کوئی بھی پیچھے دعا منگنا انہوں واسطے 93 قرآن پاک بولے 92. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي برحمتك يا الله بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي أدركني في سبيل الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا غفور العفو العفو العفو. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ بأرض ألوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما فإنك على كل شيء قدير. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا الله بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله بحق علی مرتضی علیہ السلام. یا اللہ بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. یا اللہ بحق حسن مجتبی علیہ السلام. یا اللہ بحق حسین شہید کربلا علیہ السلام. یا اللہ تو رحمان رحیم کریم غفار غفور ہے. میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خصوصاً میرے اللہ ہمارا یہاں مل کے بیٹھنا، قرآن پاک کی تلاوت کو سننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سننا، آل محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سننا، میرے اللہ اس کو عظیم عبادت میں شمار فرما. ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہم عمل کر سکے. میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ
یہ طعام جو تیری بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ وہاں سے برا چرا کر میرے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ رسول کے اصحاب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ رسول کی ازواج کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ شہدائے اسلام، شہدائے بدر، شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ جو کچھ ہمیں ثواب ملا ہے ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ جہاں ہم نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ میرے اللہ ہم سب مل کے دعا کر رہے ہیں میرے اللہ جس مقصد کے لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے سائیں محمد بلال مرحوم و مغفور کے لیے یا ان کے وہاں قبرستان میں جو تمام لاوارث جو مسلمان دفن مدفون ہیں میرے اللہ یقیناً جہاں کہیں کوئی قبر ہے اگر تیرا نیک بندہ وہاں ذکر کرنے کے لیے موجود ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ میرے اللہ جو کچھ ثواب ہمیں اس ختم شریف سے قرآن کی تلاوت سے یا میرے ذمے یہ جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے سورۃ کوثر کل شریف اور کلمہ شریف سورۃ یاسین درود پاک کی تلاوت اور دیگر سورہ ملک سورۃ مزمل اور تمام حضرات نے جو مل کے آج ذکر کیا ہے اور خصوصاً تیری بارگاہ میں جو ہم پیش کر رہے ہیں جو میرے ذمہ دعائیں لگائی گئی ہیں خصوصاً جو علامہ صاحبزادہ افتخار ہاشمی صاحب کے ذمہ دعائیں لگائی گئی ہیں سائیں ماجد مغل صاحب کے ذمہ جو دعائیں لگائی گئی ہیں آپ سب کے ذمہ جو دعائیں لگائی گئی ہیں میرے اللہ اس محفل اس ذکر کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے اللہ مرحوم و مغفور سائیں محمد بلال صاحب کے درجات بلند فرما، ان کو جوار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ عطا فرما۔ سائیں ماجد مغل صاحب کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ ان کے والدین کی زندگی دراز فرما، ان کے گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو مرحومین اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں میرے اللہ اس محفل اس ذکر کے صدقے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرما۔ آپس میں تمام بھائیوں کو سلوک اور اتفاق عطا فرما۔ میرے اللہ اس محلہ مونڈا کے تمام مرحومین جس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں میرے اللہ تمام کے درجات بلند فرما، تمام کو جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب مرحومین کے درجات بلند فرما، جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں میرے اللہ ان کو بھی اس ذکر اور اس محفل کا ثواب عطا فرما۔ جو بیمار ہیں میرے اللہ خصوصاً بیمار کربلا علیہ السلام کے صدقے میں ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جو حضرات اس دعا میں شامل ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تاجدار مدینہ کا، ہمارے پاس اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے میرے اللہ اس رسول کا واسطہ دے رہے ہیں جس نے تیرے دین کے لیے جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے جب بھی کوئی سوالی آتا تھا تو رسول فرماتے تھے اللہ تیری دعا کو مستجاب فرمائے، اور جب بھی رسول گھر آتے تھے تو جناب سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھ کر جب دعا فرماتے تھے یہی کہتے تھے میرے اللہ میری امت کے گناہ معاف کر دے۔
تجھے میرے اللہ اس رسول کا واسطہ، اس رسول کی بیٹی کا واسطہ، اس رسول کے نواسوں کا واسطہ، اس رسول کی آل کا واسطہ، اس رسول کے اصحاب کا واسطہ، جو لوگوں کو سیرت محمد والے محمد بتاتے رہے، میرے اللہ اتنے واسطے دے رہے ہیں۔ میرے اللہ ہماری دعا، ہماری التجا کو مستجاب فرما، ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس محلہ میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ میرے اللہ آپس میں ذکر خدا و ذکر رسول و ذکر آل رسول و ذکر اصحاب رسول پر ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، مدینہ المنورہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، مکہ المکرمہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پاک اور مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، نجف، کربلا، سامرا، کاظمین، مشہد، قوم اور شام کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت سے پہلے میرے اللہ ہم کو سب کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی صحبت عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقت میں اپنے والدین کی خدمت کر سکیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کی زندگی دراز فرما، خصوصاً علامہ صاحبزادہ افتخار ہاشمی صاحب کے والد کی زندگی دراز فرما۔ میرے اللہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہم سب کو آل محمد کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے اللہ جب ہم چلے جائیں تو ایسی نیک اولاد عطا کر جو ہمارے لیے دعا کر سکے، جو ہمارے لیے ذکر اور محفل کا انعقاد کر سکے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں سائیں محمد بلال صاحب مرحوم و مغفور کے لیے آپ سب اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے سائیں ماجد مغل کے تمام مرحومین کے لیے، شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً شہداء کشمیر و پاکستان اور جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، خاص طور پر محلہ مونڈا کے تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ۔ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، مل کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔